حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر کا قصہ۔ نبوت ملنے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئے تھے اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہیں نیک دل لوگوں میں تھا جو باوجود مسلمان نہ ہونے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلی مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقوف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیف سے نجات ملی اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کی 3 سردار سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنے مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرے، یہ کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوّار مہمان کی خاطر ندارت کرتے، صواف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر آپ بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے، مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسے کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسی شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے نا امید ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، تالیاں بجائے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون سے جاری ہونے لگے، رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ انہیں شیریوں سے اطمینان ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، تجھے سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنے کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں نے ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی صفا کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حال کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے
یا کسی دشمن کے جو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئے اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جائے، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ آپ کو قصہ اچھا لگا تو آگے ضرور شیئر کریں۔